جس نے شدید تکلیف میں مسکرانا سیکھ لیا، جس نے شدید غربت میں جینا سیکھ لیا، سروائیو کرنا سیکھ لیا، جس نے شدید بیماری میں صبر کرنا سیکھ لیا اور ہر مشکل میں اللہ پر توکل کرنا سیکھ لیا، اس نے اپنی اس زندگی کو یقیناً بہتر گزارا۔ بہتر سے مراد یہ کہ لوگوں کے سامنے عزت کے ساتھ گزارا۔ ظاہر ہے جب کوئی بے صبری کرے گا، کسی مشکل پر واویلا کرے گا، لوگوں کے سامنے روئے گا، چیخو پکار کرے گا، تو لوگ ہمدردیاں کم کریں گے، لیکن اس مشکل پر ہنسیں گے ضرور، منفی تبصرے ضرور کریں گے۔ جو مشکل میں صبر کے ساتھ اور بالخصوص ان لمحوں میں کہ جب مسکرانا ناممکن ہو، ایک تو ممکنات میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسا معاملہ ہو جائے کہ ناممکن ہو، اجیرن ہو جائے زندگی، لیکن وہ اس وقت بھی مسکرا رہا۔ اچھا، مسکرانا یا خوش رہنا یہ ایک آرٹ ہے۔ مسکرانے والا یا خوش رہنے والا شخص زندگی کے ہر تلخ لمحے کو بھی انجوائے کر لیتا ہے۔ شادی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل میں بھی خود خوش رہتا ہے، اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے، خود خوش رہتی ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے۔ یہ میل فیمیل دونوں کی بات ہو رہی، مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی، بچے کی بات نہیں ہو رہی، جوان کی بات ہو رہی، جس کے اندر یہ سٹیمنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جس کے پاس آرٹ ہے، اور یہ آرٹ اللہ کی طرف سے عنایت بھی ہے اور سیکھی بھی جا سکتی ہے۔ خوش رہنے والے لوگوں کے ساتھ آپ گزر بسر کریں تو آپ کے اندر اس طرح کے جینز پیدا ہو جاتے ہیں، اس طرح کی ساری کی ساری خصلتیں اور عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں جب بھی کسی ایسے شخص کو کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے دور ہو جاؤں۔ اکثر و بیشتر بہت سارے لوگوں کی مجھ سے ناراضگیاں، شکوے ہوتے ہیں کہ ندیم بھائی آپ ہم سے رابطہ نہیں کرتے، ندیم بھائی آپ مغرور ہیں، آپ ہمیں اپروچ نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ میں دل میں ان کو نہیں کہتا، کیونکہ یہ ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے، ان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے۔ میں ان کو نہیں کہتا، لیکن اپنے اندر یہ بات سوچ لیتا ہوں اور خود کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ اچھا کرتے ہو ندیم۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جن لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے یا جن سے کنیکٹ ہونا ہے، ان کے اندر موٹیویشن ہے، ان کے اندر مسکراہٹ ہے، ان کے اندر زندگی کو جینے کا سلیقہ ہے، اور ان لمحوں میں جینے کا سلیقہ ہے جن لمحوں میں جینا مشکل ہے، انتہائی مشکل۔ مجھے ایک دوست ہے میرے، جب بھی ان سے بات ہوتی ہے، گلفام نام ہے ان کا، اللہ ان کو سلامت رکھے، شدید پریشانی میں ان سے بات کرتا ہوں، اور وہ شدید پریشانی میں ہوں، مجھ پر بھی آشکار نہیں ہونے دیتے کہ وہ پریشان، اور جتنی شدت کی پریشانی ہو وہ مجھے نارملائز کر دیتے اور اس طرح سچویشن بنا دیتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ وہ کیا جینا ہے میرے دوست، میرے بھائی، کہ جس جینے میں آسانی ہو۔ جینا تو اس کو کہتے ہیں جس میں مشکلات اور آپ سروائیو کر رہے ہیں، یہ ایک چیلنج ہے۔ زندگی میں مسکرانا سیکھیے، زندگی میں ان لمحوں کو اور زندگی کے ہر لمحوں کو انجوائے کرنا سیکھیے۔ آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں پڑے لوگ، بہت سارے بیمار لوگ، بے شمار مریض ہیں، لیکن کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی ڈس ہارٹ ہوتا ہے، اور کوئی موٹیویٹ ہوتا ہے، چارج ہوتا ہے، ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم اسٹیبل، میں ٹھیک ہوں، آپ یہ ایک ہلکی سی مرض ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو یہ بتاؤں میں
کہ انسان کی سوچ اس کو خوش رکھتی ہے، انسان کی سوچ اس کو پریشان رکھتی ہے۔ غربت کا احساس انسان کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے، امیری کا احساس انسان کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے، فکر مندی انسان کی سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایون کہ اس زندگی میں جتنا بھی نظم و نسق انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ انسان کی سوچ کے ہاتھ میں ہے، وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، انسان کی سوچ کے ہاتھ میں۔ تو انسان جس طرح کا سوچے گا اس طرح کے معاملات ہوتے جائیں گے، یا اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تب بھی وہ اس طرح کے معاملات کو محسوس کرے گا۔ انسان کی سوچ پریشانی والی ہے، پریشانی آٹومیٹکلی آ جائیں گی۔ اچھا، آپ کی زندگی میں، آپ کی ہوپ فل لائف میں کوئی بھی ہوپ لیس شخص وہ آپ کا سگا کیوں نہیں؟ وہ آپ کو جب ڈیسائیڈ کرتا ہے تو آپ اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اپنی زندگی کی ایک روٹین، اس کی وجہ کہ آپ بھرپور جئیں گے تو آپ دوسروں کو بھرپور جینے کی تلقین کر سکیں گے، اور دوسروں کے لیے بھرپور جی سکیں گے، اور دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ جب آپ ہی کچھ نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا؟ میرے ایک دوست ہی ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب اکثر و بیشتر حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ گھر میں کچھ اچھا نہ بنا ہو کھانے کے لیے، تو میری بیوی جو ہے وہ مجھے میٹھے 2 بول کھلا دیتی ہے، اور ایسے بول کھلاتی ہے کہ احساس ہی نہیں رہتا کہ خشک روٹی کھائی ہے چائے کے ساتھ ڈبکیاں لگا کے، اس چائے میں بھگو کے خشک روٹی کھائی ہے، تو اس کا بھی ذائقہ جو ہے اس طرح بن جاتا ہے جیسے کہ مرغن غذائیں ہمارے سامنے رکھی اور ہم نے وہ کھائی۔ سو احساس کو بدلا جاتا ہے۔ آپ کا لائف پارٹنر، آپ کا دوست، آپ کی سنگت، آپ کا حلقہ احباب، آپ کی کمیونٹی کیسی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کمیونٹی پر کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کی کمیونٹی کیسی ہے۔ آپ کیسے ہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کمیونٹی کیسی ہے۔ آپ پریشان ہیں، یقیناً آپ کے پریشان لوگوں سے رابطے ہیں۔ آپ مایوس ہیں، یقیناً آپ کی مایوس لوگوں سے رابطے ہیں۔ آپ زندگی کو جی نہیں پا رہے، یقیناً آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ زندگی کی کسی محرومی میں مبتلا ہے۔ سو اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں، ایسے لوگوں سے وابستہ رہیں جو زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرتے ہیں۔ شکوے شکایات، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہو سکا، اس کو کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اس طرح کی چہمگوئیوں میں رہنے والے، اس طرح کی تو تڑاخ میں رہنے والے زندگی کو سروائیو نہیں کرتے۔ جیتے ضرور ہیں، گزارتے ضرور ہیں، مگر بھرپور طریقے سے نہیں۔ ان کی زندگی ٹوٹی پھوٹی گزرتی ہے، اور کتنے ہی بے شمار اور کتنے ہی لوگ، ان کی آپ ہسٹری دیکھیں کہ انہوں نے مقابلے کیے، جنگیں لڑیں، گردنیں کٹوائیں، پھر بھی شیر دل ہو کے۔ تو آپ پر مشکل آ جائے، کوئی مشکل نہیں، وہ آپ کا ایک چیلنج ہے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کی زندگی میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو ہوپ فل ہوں، جن کے پاس آپ کے مسئلے کا متبادل حل ہو۔ جس طرح کہ میرا ایک دوست گلفام، اللہ انہیں سلامت رکھے، میں اکثر بیشتر دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ میری زندگی کا ایک خاص سرمایہ میرا دوست گلفام ہے۔ یعنی کہ مجھے جس وقت لگتا ہے کہ اب یہاں سے آگے ایک قدم مجھ سے نہیں چلا جائے گا، یہاں سے آگے یہ مشکل ہے، وہ اس کو آسانی بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ مجھے جو چیز مشکل محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد اپنے دوست سے بات کرنے کے بعد، اس سے ملنے کے بعد ایسے لگتا ہے یہ مشکل نہیں تھی، یہ آسانی تھی، مجھے احساس تھا اس کی مشکل کا، مجھے محسوس ہو رہا تھا ایسا۔ زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ آپ کے ساتھ ایک ایسا ساتھی ہونا چاہیے، بیوی ہیں تو شوہر کی صورت میں، شوہر ہیں تو بیوی کی صورت میں، آپ کی سنگت کی صورت میں، آپ کے بھائیوں کی صورت میں، آپ کی بہنوں کی صورت میں، آپ کے ساتھ کوئی ایک ایسا رشتہ ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو موٹیویٹ رکھے، آپ کو ہوپ فل رکھے، آپ کے اندر ہوپ پیدا کرے، آپ کو زندگی گزارنے کا پیٹرن سکھائے، اور زندگی کی مشکلات کو فیس کرنے کا سلیقہ اور شعور بتائے، اور آپ بھرپور طریقے سے زندگی گزاریں۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔
تھینک یو، سلامت رہے، ملیں گے کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو